سورۃ البقرہ آیت نمبر 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ لفظی ترجمہ ہے اِنَّا بے شک الذین جو لوگ یکتمونا چھپاتے ہیں ما جو انزلنا ہم نے نازل کیا من سے البینات نشانیاں اور الہدا ہدایت من سے بعد ما جو بینا بیان کیا ہم نے ہو اسے لی واسطی الناسی لوگوں کے فی میں الکتابی کتاب اولئک وہ سب یلعن لعنت کرتا ہے ہم ان پر اللہ تعالی عز وجل اور یلعن لعنت کرتے ہیں ہم ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے۔ با محاورہ ترجمہ ہے بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے تو انہی لوگوں پر اللہ تعالی عز و جل لعنت بھیجتا ہے، یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ یہ آیت ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو تورات کے احکام اس میں موجود نبی علیہ السلام کی آیتوں کو چھپاتے تھے، یعنی یہ وہ علماء سو تھے۔ علماء سو یعنی برے علماء تھے یہود کے جو تورات کے احکام چینج کرتے تھے، تبدیل کرتے تھے، اور ان کے بدلے واشتروا بہ ثمنا قلیلا، ان کے بدلے قلیل دام لیتے تھے۔ نبی علیہ السلام سے ان کی عجیب حسد انہوں نے بنا رکھا تھا کہ یہ آخری نبی جو ہیں یہ ان میں کیوں آئے ہیں، یہود میں کیوں نہیں آئے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی باتوں کو چھپانا شروع کر دیا۔ دینی مسائل کو چھپانا گناہ ہے جو اس آیت سے معلوم ہوا، خواہ اس طرح کی ضرورت کے وقت نہ بتائے جائیں یا اس طرح کے غلط بتائے جائیں، بلکہ غلط بتانے پر تو بہت سخت وعیدیں آئی ہیں کہ عذاب کی خبر دی گئی ہے کہ یہ دونوں گناہ علماء یہود کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو نہیں بتاتے تھے اور زنا کی سزا کو انہوں نے بدل دیا تھا کیونکہ وہ خود اس میں مبتلا تھے، اور یہ کہتے تھے کہ بجائے رجم کے منہ کالا جو ہے وہ کراتے تھے۔ تو اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں بھی یہودیوں کو اس طرح کی حرکتوں کا جو ہے وہ بیان گزر چکا ہے۔ تو قرآن نے بیان فرمایا کہ جو اس طرح کرے گا، حق کو چھپائے گا، ان پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں کی، فرشتوں کی، نیک لوگوں کی اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی شاندار کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔